کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیوں کے آسمان سے دروازے کھولتا ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے اس طرح بھلائیاں زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ ان ساری احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر اپنی برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ ان احادیث کے مطالعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو کثرت کے ساتھ معاف کرتا ہے۔ شعبان کا ایک نام شعبان المکفر ہے۔ مکفر کا معنی یہ ہے کہ یہ سیئات کو دور کرتا ہے، ان کی تکفیر کرتا ہے، گناہوں کو، معصیتوں کو، نافرمانیوں کو اور گناہوں کی آلودگی سے دامن جو گندے ہو چکے ہوتے ہیں ان کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو دور کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر اس ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، رمضان کے بعد کسی دوسرے مہینے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ اس وجہ سے محبوب بھی تھا اور عزیز بھی تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز تھے، محبوب تھے، خادم خاص تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا، قال قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ اے اللہ کے رسول دوسرے مہینوں میں سے کسی مہینے میں نے نہیں دیکھا کہ آپ اتنے روزے رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں رمضان کے بعد۔ قال ذالک شہر، آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے یفعل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یغفل الناس، جو رجب اور رمضان کے مابین ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے غافل ہیں، رمضان کی طرف نگاہیں جاتی ہیں، اس کی غفلت، اس کی عظمتوں سے لوگ، اس کے فائدوں سے لوگ، اس کی اہمیت سے لوگ غافل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، سال بھر کے انسان کے اعمال اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ، آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ این یرفع عملی وأنا صائم، کہ جس روز میرے اعمال میرے اللہ کے سامنے پیش ہوں اس دن میں روزہ دار ہوں۔ اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کہ جس دن میرے اعمال میرے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں میں روزے دار ہوں، میں روزہ کی حالت میں ہوں کہ میرے اعمال میرے خدا کے سامنے پیش کیے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمْلِ مَا يُطِيقُونَ، آپ نے فرمایا کہ وہ عمل اختیار کیا کرو جن کی تمہارے اندر طاقت ہو، ایسے اعمال کو اختیار کیا کرو جن کی تمہارے اندر استطاعت ہو، جس کی تمہارے اندر قوت ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُمِلُّ حَتَّى تَمْلُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا حدیثوں کو پڑھ کر کہ یہ عمل اس کے اوپر کتنی جنتیں ہیں اور یہ عمل اس کے اوپر کتنے ثواب۔ بھائی اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی جزا دینے سے نہیں تھکتا، نہیں اکتاتا۔ اکتانا دراصل اس عمل کو کہتے ہیں کہ آپ ایک کام پہلے خوش دلی سے کر رہے ہوں لیکن جب بار بار اس کام کو دہرائیں تو آپ کا دل اچاٹ ہو جائے، یا ایک فقیر آپ کے سامنے آیا ہے، اس نے آپ سے کچھ مانگا ہے، آپ نے خوش دلی سے اس کو دے دیا، لیکن وہ فقیر دوسرے دن آیا، اس نے مانگا ہے، آپ نے اس کو دے دیا، تیسرے دن وہ آیا ہے، پھر ناگواری آپ کے دل میں پیدا ہوئی، یہ تو عادی ہے، روز آ جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے عمل کیا ہے اس کے اوپر آپ کو جزا ملی ہے، یار یہ تو پھر وہ عمل کر رہا ہے، اب اس کی جزا کر لے چکا ہے، اب اس کو اتنی جزا دی جائے، ایسی بات نہیں ہے۔
آپ عمل کر کر کے تھک جائیں گے، اللہ جزا دے دے کر نہیں تھکتا، اس کی جزا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احب الصلاۃ التی ما دوم علیہ، میں اس نماز کو پسند کرتا ہوں، نفلی نماز کا تذکرہ ہے، جس کے اوپر میں دوام رکھ سکوں، جس کو میں مستقل پڑھ سکوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن آیا ہوں تو میں نے 100 رکعت نماز پڑھ دی ہے اور دوسرے دن مجھ سے فرض نماز بھی قضا ہو گئی۔ جتنا آپ پڑھتے اس کے اوپر دوام ہو، اس کے اوپر استقلال ہو اس کے اوپر۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان قلت، اگرچہ وہ قلیل کیوں نہ ہو لیکن اس کے اوپر دوام ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ چاہے جائے کہ ایک دن آپ نماز پڑھیں اور 100 رکعت پڑھ دیں اور دوسرے دن پھر اس کو آپ مسلسل تسلسل کے ساتھ اس کو نہ رکھ سکیں۔ میرے عزیز دوست